نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، ہم سب جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کا موقع قریب ہے۔ حج کی عظیم عبادت بھی دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان ادا کرنے کے لیے حرم پاک جا چکے ہیں، اور ایک آدھ دن میں وہ مینا جائیں گے اور پھر وہاں سے عرفات پہنچ کر حج کا رکن اعظم ادا کریں گے، اور اس کے بعد اگلے دن پھر عید ہوگی۔ تو یہ وہ موقع ہے کہ جس پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بیٹھ کر اس پہ گفتگو کرنی چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ عظیم عبادات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کی ہیں، یہ کیا ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ہم ان سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کس طرح اپنے آپ کو ان عظیم عبادات سے متعلق کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے حج کو لیجیے۔ حج کیا ہے؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دین کی جو روایت قائم ہوئی ہے، اس روایت میں جو عبادات کا نظام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، یہ سمجھیے کہ حج ان عبادات کا منتہائے کمال ہے۔ یعنی جتنی بھی عبادات ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے اس وقت اسلام میں موجود ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اعتکاف ہے، ان سب میں جو سب سے بڑی اور سب سے عظیم اور سب سے غیر معمولی عبادت ہے وہ حج کی عبادت ہے۔ ہم سب کی شریعت سے اس پہلو سے واقف ہیں کہ ہر وہ مسلمان جو زاد راہ رکھتا ہے، جو حرم جا سکتا ہے، زندگی میں ایک دفعہ حج ادا کرنا اس کے لیے فرض ہے۔ قربانی کیا ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ قربانی جس طریقے سے حج کے متعلق میں نے عرض کیا کہ یہ دین ابراہیمی میں عبادات کا منتہائے کمال ہے، اسی طریقے سے اگر آپ اسلام کی بات کریں جو کہ دین ابراہیمی کا سمجھیے کہ سب سے زیادہ اوتھینٹک ورژن ہے، اور یہی اس وقت دین ابراہیمی ہی ہے، تو یہ قربانی گویا کہ اس میں منتہائے کمال کی ایک عبادت ہے۔ اس کی شریعت سے بھی لوگ بالعموم واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس کی رضا کے لیے ہم لوگ مختلف مویشیوں کو، گائیں، بھیڑ، بکرے، بیل، اونٹ، ان جانوروں کی ہم قربانی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہم بندگی اور اطاعت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ عام طور پر جو کنسیپچل چیزیں تھیں ابھی تک میں نے وہ بیان کی ہیں۔ اب صورتحال جو آن گراؤنڈ ہے، جو عملی زندگی میں ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی اس کے اوپر بات کریں، کیونکہ جو کچھ عملاً ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، یا اس میں بہت سی ایسی چیزیں شامل ہیں کہ جو بڑی یعنی کہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کسی بھی عبادت میں شامل ہوں تو اس عبادت کو خراب کر دیتے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں جو ہونی چاہیے وہ نہیں۔ تو اتنی غیر معمولی عبادات بھی نہ مفید ہو پاتی ہیں نہ مؤثر ہو پاتی ہیں۔ دیکھیے قربانی ہمارے لیے کیا ہے، میں اگر کچھ آپ اسے گستاخی پر محمول نہ کریں تو یہ عرض کروں گا کہ ہمارے معاشرے کے لیے قربانی اصل میں شغل ہے، ایک بہت بڑا فن ہے، ایک تفریح کی چیز ہے۔ یہ انسانوں کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے ہزاروں برس ایگریکلچرل ایج میں گزارے ہیں،
ایگریکلچرل ایج میں آپ کو پتا ہے کہ کھیتی باڑی ہوتی تھی. اس زمانے میں انسان کی معیشت کا انحصار جو تھا وہ یا تو فصلوں پہ ہوتا تھا یا پھر ان مال مویشیوں کے اوپر، ان ڈور ڈنگروں کے اوپر جنہیں انسان پالتا تھا اپنے گھروں کے اندر، جنہیں چراتا تھا، اور ان کے گوشت، ان کے دودھ سے انسان زندگی کے دن گزارتا تھا. انسان کا ان جانوروں سے لگاؤ بڑی فطری چیز ہے. ہم جب انڈسٹریل ایج میں داخل ہوئے اور سروس انڈسٹری کی گروتھ ہوئی، کارخانے لگے، ملیں لگیں، فیکٹریاں لگیں، شہر بنے، تو اس کے نتیجے میں یہ جانور ہماری زندگی سے نکلتے چلے گئے. ہماری زندگی سے تو نکل گئے، ہمارے دلوں سے نہیں نکلے. اور بقرعید پہ اس کا اظہار ہو جاتا ہے کہ یہ جانور ہمارے دلوں سے نہیں نکلے. بڑی محبت اور شفقت اور ذوق و شوق کے ساتھ ہم ان جانور کو خریدتے ہیں، انہیں گھماتے ہیں، انہیں پھراتے ہیں، انہیں کھلاتے ہیں، انہیں سجاتے ہیں، انہیں سنوارتے ہیں. اور ایک بڑا سمجھیے کہ شغل، اس کے لیے میں نے یہ لفظ تعبیر کیا تھا. اچھا، اس کے بعد جو صورتحال ہوتی ہے کہ جب عید جب قریب آتی ہے تو ہمارے لیے ایک گوشت خوری کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہے. یعنی ہم پلان کرتے ہیں، ٹکے بنائے جائیں گے اور اسٹو بنایا جائے گا اور مختلف ڈشیں جو آپ سوچ سکتے ہیں ان کی تیاری ہوتی ہے، ان کا اہتمام ہوتا ہے. عید کا دن آتا ہے تو اس کی فکر ہوتی ہے کہ قصائی وقت کے اوپر دستیاب ہو جائے. گائے کا گوشت یا بھینس کا گوشت یا بکرے کا گوشت جو بھی ہم نے ذبح کیا ہوتا ہے اس کی جمع تقسیم ایک مرحلہ ہوتی ہے. پھر ایک بڑا مرحلہ جو ہوتا ہے، یہ تو آپ سمجھیے کہ ہم عید کے دن پہنچ گئے، لیکن اس سے ذرا پیچھے جائیں تو ایک چیز ایسی ہے جو گرچہ ہے تو نیت کا معاملہ، لیکن جس طریقے سے ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ تبصرہ کیے بغیر آدمی رہ نہیں سکتا. وہ یہ کہ ہم جس وقت اپنے جانور خرید کے لاتے ہیں، اور یہی چیز پسندیدہ ہے کہ اللہ کی راہ میں بہتر جانور ہم پیش کریں. ہمارے ہاں ایک نوعیت کا کمپٹیشن وجود میں آ جاتا ہے. اچھا جانور کس کا ہے، تگڑا جانور کس کا ہے، مہنگا جانور کس کا ہے. اور وہ عبادت جس کی میں حقیقت ابھی بیان کروں گا، اور جس کی حقیقت اتنی غیر معمولی ہے کہ اس کی بنا پر میں اسے منتہائی کمال کہہ رہا ہوں عبادات کا، یہ عبادات میں سب سے ٹاپ کی عبادت ہے، وہ ریاکاری میں تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی لوگ اس خیال کے ساتھ طاقتور جانور لیتے ہیں، مہنگا جانور لیتے ہیں کہ کوئی پوچھے گا تو بتائیں گے کہ اتنی مہنگی گائے لائیں اور اتنا مہنگا بکرا لے کے آئے. ہمارا بکرا دیکھنے میں بھی بڑا لہیم شہیم ہو، طاقتور ہو. اگر دبلا پتلا بکرا آ گیا، کمزور بکرا آ گیا، کمزور گائے بیل آ گئے تو محلے والے مذاق اڑائیں گے. کچھ لوگوں کی شہرت ہی ہو جاتی ہے خاندانوں میں، محلوں میں کہ بھئی ان کے یہاں تو 3 گائیں آتی ہیں. پھر وہ باقاعدہ ٹینٹ لگتے ہیں، وہاں پر وہ گایوں کی وہ نمائش ہوتی ہے. تو یہ اصل میں بڑا گرے ایریا ہے، بڑی باریک سی سرحد ہے. ہم تو کسی کی نیت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے، نہ ہمیں یہ حق ہے، لیکن یہ بہرحال ہو رہا ہوتا ہے معاشرے کے اندر. 20 لاکھ کی گائیں، 30 لاکھ کی گائیں اور 2 لاکھ کا بکرا اور بہت طاقتور بکرا. ٹی وی پہ بھی اب تو کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے. تو اس کے نتیجے میں جو پیسے والے لوگ ہیں، جن کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ اس میں خوب خرچ کرتے ہیں. اور جو کمپٹیشن سوسائٹی میں اور دیگر پہلوؤں سے جاری ہے وہ بدقسمتی سے یہاں بھی جاری ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ عید کا دن آتا ہے، قصائی کو ڈھونڈا جاتا ہے، گائیں بکرے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے، گوشت کی جمع تقسیم کا عمل ہوتا ہے، اور گوشت لوگ طرح طرح کے پکوان بناتے ہیں. اور ایک اٹریکشن یہ بھی ہوتی ہے کہ شاید سال میں ایک ہی دفعہ خالص گوشت آپ کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ باقی 11 مہینوں میں بلکہ 12 مہینوں میں تو آپ کو پتا ہے کہ پریشر والا گوشت ہمارے یہاں ملتا ہے. یہ گوشت کے اندر بھی ملاوٹ ہوتی ہے، پائپ ڈال کے پریشر کا پانی اس کے اوپر لگایا جاتا ہے، اور 20 کلو کا اگر جانور ہے تو 20 کلو اس کے اندر پانی ڈال دیا جاتا ہے. گوشت پانی جذب کر لیتا ہے، نتیجے کے طور پہ ویٹ اس کا بڑھ جاتا ہے، اور لیکن اندر سے ظاہر بات ہے اس میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں، گوشت جلدی خراب ہونے لگتا ہے، اس کی غذائیت کم ہو جاتی ہے.
تو لوگ کہتے ہیں کہ چلو بھی سال میں ایک ہی موقع ایسا آ رہا ہے کہ جب ذرا کچھ خالص گوشت بھی ہم کھا لیں گے. تو یہ ہماری یہاں صورتحال ہوتی ہے کہ جانور خریدنا، گھمانا پھرانا، سجانا، نمائش کرنا، اس کا ذبح کرنا، جوش کی جمع و تقسیم، پکوان کھانے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہماری عید ایسے ختم ہو جاتی ہے. اچھا، جہاں سے صحیح بات سامنے آنی چاہیے، یعنی دین کے مراکز، علم کے مراکز، مساجد، وہاں پر اکثر تو دوسری چیزیں زیر بحث رہتی ہیں. اگر کبھی یہ عبادت زیر بحث بھی آ جائے تو زیادہ تر فضائل بیان ہوتے ہیں قربانی کے. اور اس زمانے میں عرض کر دوں کہ بیشتر جو روایات ہیں فضائل کے قربانی کے حوالے سے وہ ضعیف ہیں، لیکن وہ ذوق و شوق سے بیان ہوتے ہیں. تاریخ بیان ہوتی ہے، یعنی اس لیے کہ اصلاً تو یہ سنت ابراہیمی ہے. وفدیناہ بذبح عظیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو وہ چونکہ پیغمبر تھے تو انہوں نے اس خواب کو اللہ کا حکم سمجھا اور پھر اپنے بیٹے کے سامنے یہ معاملہ رکھا. تو فرما بردار بیٹے نے کہا کہ ابا جیسا آپ چاہیں، میں حاضر ہوں، ہر طرح سے حاضر ہوں. اور پھر اللہ کے حکم کے اوپر انہوں نے ان کو پچھاڑا، لٹایا، اور ان کے اوپر جب جیسے چھری چلانے والے تھے تو آواز آئی کہ ابراہیم تم نے تو اپنا خواب سچ کر دکھایا، تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ بیٹے کو تم ذبح کر دو، یہ تو اس بات کی تعبیر تھی کہ اپنے بیٹے کو وقف کر دو، حرم پاک کی خدمت کے لیے وقف کر دو. لیکن تم نے چونکہ اتنا غیر معمولی کام کیا ہے، اس لیے اس کو وہ فدیناہ بذبح عظیم، ایک بہت عظیم ذبیحے کے عوض اللہ تعالیٰ نے ان کی جان کو چھڑا دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. وہ ذبح عظیم یہی قربانی ہے جو ہم کرتے ہیں، جو ہزارہ سال سے جاری ہے. تو یہ اس کی تاریخ پھر لوگ بیان کرتے ہیں. پھر کچھ فقہی مسائل بیان کیے جاتے ہیں قربانی کے حوالے سے. تو مساجد میں بھی اصل میں یہ چیزیں زیر بحث آتی ہیں. یعنی دین کا ظاہر، تاریخ، اس کی اپنی بڑی اہمیت ہے، میں اس کی کوئی نفی نہیں کر رہا، لیکن جو اصل چیز زیر بحث آنی چاہیے اور جو ہمیں کرنا چاہیے، میں اس سوال کی طرف آ رہا ہوں. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس عبادت کی اصل اسپرٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں، کیا روح ہے جو ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. اس بات کو قرآن مجید خود زیر بحث لے آتا ہے اور یہ ہمیں بتاتا ہے اور بالکل صاف انداز میں بتاتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ان جانوروں کا خون پہنچتا ہے، اسے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اور جیسا کہ آپ کو کچھ اندازہ ہوا ہوگا کہ جو پریکٹس میں نے ابھی گنوائی ہے اس کے اندر یہ تقوی، یہ اسپرٹ، یہ روح، یہ کہیں زیر بحث نہیں آ رہی ہوتی، یہ زیر بحث نہیں آ رہی ہوتی. یعنی یہ ہے جو میں اصل میں اس کے توجہ دلانے کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی ہے آپ کے سامنے. اس تمہید کا مقصد توجہ دلانا تھا کہ جس کام کے لیے پورا پروسیس کرایا گیا ہے اور جس کمال درجے کی عبادت ہے، اس کی حقیقت، اس کی اسپرٹ، اس کا مقصد یہ کہیں زیر بحث نہیں آ رہا ہوتا. زیر بحث ظاہر کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، زیر بحث گوشت آ رہا ہوتا ہے، قصائی زیر بحث آ رہا ہوتا ہے، پکوان زیر بحث آ رہے ہوتے ہیں، گائے بکروں کے ریٹ زیر بحث آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں زیر بحث آ رہی ہوتی ہیں. تو نتیجے کے طور پر خون سے ہم جانتے ہیں کہ ہماری گلیاں آلودہ ہو جاتی ہیں، اور گوشت سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ریفریجریٹر بھر جاتے ہیں. تقوی نہ کہیں ہوتا ہے اکثر و بیشتر، اور نہ جب ہوتا نہیں ہے تو اللہ کے حضور پہنچے گا بھی نہیں. تو یہ اب ہمیں سمجھنا چاہیے ہمیں کرنا کیا چاہیے، اور جو میں ایک حقیر سے کوشش اس وقت کروں گا آپ کے سامنے کہ اس عظیم عبادت کی آپ کے سامنے اسپرٹ کو بیان کروں، اور پھر میں یہ کوشش کروں گا کہ حج سے اس کا کیا تعلق ہے اور کس طریقے سے پھر ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ متعلق کر کے ہمیں دے دیا ہے. اس پہ کچھ روشنی ڈالوں. زیادہ وقت میں نہیں لوں گا، کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قربانی اسلام کا منتہا کمال ہے، اور قرآن مجید اس کو
جہاں پہ قربانی کا حکم دیتا ہے وہاں بھی یہ بات بیان کرتا ہے، اور وہ جو تاریخی واقعہ جو ابھی میں نے بیان کیا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کا، اس زمن میں بھی بیان کرتا ہے کہ فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ جب وہ دونوں یعنی ابا بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے فرما بردار ہو گئے، اللہ کے آگے انہوں نے سرنڈر کر دیا، باپ نے بھی مان لیا کہ بیٹے کو دینا ہے، اور بیٹے نے بھی جان لیا کہ میری جان تو جانی ہے اور گئی، دونوں نے کہا کہ ہم راضی ہیں، اور اس درجے میں راضی ہوئے کہ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، یعنی ذبح کرنے کے پوسچر میں بالکل لے آئے، بس وہ ذبح کرنے والے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، گائے کو بکرے کو لٹایا جاتا ہے، گائے بکرے کو لٹایا جاتا ہے ذبح کرنے سے پہلے، اور پھر گلے پہ چھری چلائی جاتی ہے، تو یہ پوسچر تھا جو انہوں نے لے لیا تھا، یعنی یہ آخری مقام ہے، آخری مقام، اس سے زیادہ مقام کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو اس میں جو میں توجہ دلا رہا ہوں، قرآن مجید نے جہاں پہ حکم بیان کیا ہے وہاں پہ بھی یہ بات بیان کی ہے کہ اپنے رب کی فرما برداری اختیار کرو۔ تو یہ جو اسلم ہے، اسلام ہے، فرما برداری اختیار کرنا ہے، یہ اصل میں اسپرٹ ہے قربانی کی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ اسلام کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اپنی ول کو، اپنی قوت ارادی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دینا، اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے یہ فیصلہ کر لینا کہ جو آپ کا حکم میں کروں گا، جو آپ کی مرضی میں مانوں گا، جو آپ کا فیصلہ ہوگا میں قبول کروں گا۔ یہ اصولی فیصلہ جس وقت آدمی کر لیتا ہے تو اس کو اسلام کہتے ہیں، اور یہ اسلام اصل میں یہی قربانی کی اصل حقیقت ہے۔ کس طرح حقیقت ہے؟ کس طرح حقیقت ہے؟ آپ اس کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کر کیا رہے ہیں، یہ حکم دیتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز جو اب میں بیان کروں یہ کہیں زیر بحث نہیں ہے، یعنی بتا کیا رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو کہ پروردگار میں نے اسلام قبول کر لیا، میں مسلمان ہوں، میں آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کبھی موقع آیا تو جس طریقے سے یہ جانور، زندہ جانور، ایک زندہ جان میں آپ کے حضور نظر کر رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، اس کے گلے پہ اپنے ہاتھ سے چھری چلا رہا ہوں، وقت پڑا، ضرورت پڑی، تقاضا ہوا، آپ کا حکم ہوا اور آپ کی رضا ہوئی، آپ کا منشا ہوا، تو میری گردن بھی اسی طرح آپ کے لیے کٹ جائے، میں اپنی جان دے دوں گا آپ کے خاطر۔ یہ تسلیم اور رضا کا آخری مقام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام تھا۔ تو ہم گویا کہ سنت ابراہیمی کو تازہ کر کے اللہ تعالیٰ کو انہی کے عمل کی زبان میں میسج دیتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے، یعنی حضرت ابراہیم نے تو اپنی جان سے بڑھ کر جان دی تھی نا، یعنی اپنی جان دینا تو پھر آسان ہوتا ہے۔ کون تھے حضرت اسماعیل؟ بیٹے بھی کب ہوئے؟ 86 سال کی عمر میں بیٹے ہوئے تھے، اس سے پہلے وہ ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، 86 برس کی عمر، اور اکلوتا بیٹا، یعنی اس وقت تک حضرت اسحاق نہیں ہوئے تھے۔ جب یہ قربانی انہوں نے دے دی، پھر اس کے بعد فرشتوں نے آ کے انہیں حضرت اسحاق کی خوشخبری دی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو اس طرح بدلا دیتے ہیں کہ تم ایک قربان کر رہے تھے، میں تمہیں 2 دے رہا ہوں، اور دونوں ہی کمال کے بیٹے ہوں گے، دونوں سے پوری امت اٹھے گی۔ لیکن اکلوتا بیٹا، اور وہ بھی مرادوں کا بیٹا، وہ بھی بڑھاپے کا بیٹا، جو اپنی جان سے بڑھ کر ہوتا ہے، وہ دے رہے تھے۔ ظاہر ہم تو وہ نہیں، سمبولیکلی وہ چیز نہیں کرتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ اپنی جان دینا آسان ہوتا ہے، بیٹے کی جان دینا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ہے جو میسج ہے۔ تو اب یہ ذرا سوچئے کہ کیا کبھی ہم نے کوئی ایسی بقرعید کی ہے زندگی میں؟ کبھی ہم گھر میں بکرا لائے ہوں، کبھی گائے لائے ہوں، کبھی بیل لائے ہوں، کوئی اور جانور لائے ہوں، اس کی پشت ہاتھ رکھ کے کہا ہوگا پروردگار یہ تو ایک علامت ہے، وقت آئے گا تو میری جان بھی ایسے حاضر ہے، ضرورت پڑی تو میری جان بھی ایسے حاضر ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و ممات للہ رب العالمین، محیایا و ممات للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین۔ نماز زندگی کی تعبیر ہے، قربانی موت کی تعبیر ہے۔ تو میں جب نماز پڑھتا ہوں، دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں نا، گویا کہ صبح سے رات تک نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں،
یہ گویا کہ میں بتاتا ہوں اور آپ بتاتے ہیں کہ پروردگار میرا جینا آپ کے لیے، ہر پہر آپ کے لیے. اور جب ہم سال بہ سال قربانی کرتے ہیں، جن کو اللہ توفیق دے جو قربانی کرتے ہیں، تو یہ میسج دیتے ہیں کہ پروردگار ضرورت پڑی، وقت پڑا تو میری جان بھی آپ کی نظر، میری جان بھی آپ کی نظر. یہ اسپرٹ ہے، یہ اسپرٹ ہے یا نہیں ہے؟ اصل میں تو یہ اسپرٹ ہے، مگر ہمارے اندر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ اب ہمیں دیکھنا چاہیے. اگر یہ اسپرٹ ہے تو یہ وہ تقویٰ ہے جو اللہ کے حضور پہنچتا ہے، اور اگر یہ اسپرٹ نہیں ہے، یہ روح نہیں ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ کیفیت نہیں ہے، یہ سوچ نہیں ہے، تو اطمینان رکھیے کہ صرف سڑکوں کے اندر خون بہے گا، سڑکوں کے اوپر خون بہے گا اور فریج کے اندر جو گوشت بھرے گا، اور کچھ بھی نہیں. بس یہ ہوگا جو گوشت ہم سارا سال کھاتے رہتے ہیں، ایک دفعہ ذرا رچ کے کھا لیں گے، یہ ہوگا ایک تہوار منانا. اجر بہت کم رہ جائے. میں یہ تو نہیں کہتا اجر نہیں رہے گا، اجر بہت کم رہ جائے گا، لیکن اجر ختم بھی ہو سکتا ہے. وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ نیت اگر درست نہیں ہے، نیت اگر یہ ہے کہ بھئی میں ایسا بکرا، ایسی گائے، ایسا بیل لاتا ہوں، ایسا جانور لاتا ہوں کہ پورے محلے والے اش کریں، ہر جگہ اس کی دھوم، اگر اس کا کوئی ذرہ برابر شائبہ بھی آ گیا تو جانور قربان کرنا تو بہت چھوٹی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آتی ہے جس میں آپ نے بیان کیا کہ بندہ اپنی جان بھی دے دے، خود شہید ہو جائے، تو قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے. تو تم بابا سننا چاہتے تھے، داد پانا چاہتے تھے، شہید کہلانا چاہتے تھے، تو شہید کہلائے جا چکے تھے، اب جہنم میں. تو اللہ تعالیٰ تو انسانی جان کو قبول نہیں کرتے، اس کی قربانی کو قبول نہیں کرتے، وہ جانوروں کی قربانی کیسے قبول کریں؟ تو نیت اگر خراب ہے، نیت میں اگر ملاوٹ آ گئی، نیت میں اگر ریا آ گئی، نیت میں اگر دکھاوا آ گیا، نیت میں اگر جاہ طلبی آ گئی ہے، نیت میں اگر شہرت کا دائیا آ گیا ہے، اگر یہ خواہش ہو رہی ہے کہ تعریف ہو، تحسین ہو، نام ہو، شور ہو، ہر جگہ ذکر ہو کہ فلاں صاحب کی گائے، فلاں صاحب کا جانور جو دیکھنے والا ہے، لوگ دور دور سے دیکھنے آئے، لوگ شوق سے دیکھنے آئے اور ہم خوش ہو رہے ہیں، تو یاد رکھیے یہ قربانی ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی نہیں ہے. قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا تقرب مل جائے، اللہ سے قربت مل جائے، پھر تو ہم اللہ سے اور دور ہو. وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے جو میں نے عرض کی کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ اچھی چیز پیش کرو، اپنے رب کے حضور پیش کرو تو اچھی چیز پیش کرو، یہ ایک الگ کیفیت ہے. کچھ لوگوں کو اللہ نے اگر دیا ہے تو وہ ہو سکتا ہے مہنگے جانور بھی لے رہا ہوں، یہ ایک الگ چیز ہے. میرا اور آپ کا ایک کام نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی نیت کے اوپر فیصلے کریں، یہ بات تو ہمیں اپنے احتساب کے لیے کرنی چاہیے، دوسروں کے احتساب کے لیے نہیں کرنی چاہیے. ہماری معاشرتی تربیت بدقسمتی سے ایسی ہوئی بھی ہے کہ جب اس طرح کی کوئی بات سنتے ہیں تو دھیان ہمیشہ فوراً کی طرف، دوسروں کی طرف جاتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں آدمی فلاں آدمی دیکھو وہ ایسا ہی، بالکل ایسا ہی، بھائی وہ ایسا ہو وہ جانے اس کا پروردگار جانے. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، ہم کیوں کسی سے گمان کریں؟ ہماری نیت رب کے لیے خالص ہونی چاہیے، ہماری نیت کبھی آلودہ نہیں ہونی چاہیے. پھر یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی عنایت کیسی ہے کہ بندہ مومن جب یہ کام کرتا ہے تو اجر تو اس کا ثابت ہو گیا، اجر تو ثابت ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں تو بدلہ دیں گے ہی دیں گے، اس کا غیر معمولی بدلہ دیں گے. دنیا میں وہ نقد انعام کیا دیتے ہیں، مجھے اس گوشت کی ضرورت نہیں ہے، تم کھاؤ. یعنی وہ جو میں نے بات کی تھی پکوان کھانا، گوشت کھانا، یہ ممنوعات تو نہیں ہے، یہ تو اطمینان سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خود بھی کھاؤ اور جو بھوکے ہیں ان کو بھی کھلاؤ. اللہ تعالیٰ نے گویا کہ نقد یہ انعام دیا ہے، فوری طور پہ بدلہ دیا ہے کہ تم میرے لیے قربانی کرنے آئے تھے، جان دینے آئے تھے، مجھے تمہاری جان کی ضرورت نہیں. میں نے کہیں لکھا تھا نا کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے امتحان کے لیے بنائی ہے، لیکن اس دنیا میں انسانوں کا امتحان وہ کم لیتے ہیں، اکثر وہ حوصلے کا امتحان لیتے ہیں اور بس حوصلے کا امتحان لیتے ہیں. وہ کچھ نہیں لیتے انسان سے، انسانوں نے دے بھی کیا سکتے ہیں، ہم دے بھی کیا سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں دے سکتے، وہی دینے والے ہیں. پہلے بھی جو کچھ ہے انہی کا دیا ہوا ہے، یہ جو جان ہے یہ بھی انہی کی ہے، یہ جو مال ہے جس سے خرید کے لاتے ہیں جانور یہ بھی انہی کا ہے. ہم تو انہیں پہلے ہی کچھ نہیں دے رہے، لیکن اگر کچھ ہم نے دینے کی کوشش بھی کیا تھا تو فرشتے اجر لے کے ہمارا چلے گئے، ہمارا تقوی لے کے چلے گئے، ہمارا جو اسلام تھا وہ لے کے چلے گئے، گوشت ہمیں دے دیا واپس، کھاؤ مزے کرو.
یہ دنیا میں ان کا بدلہ ہے اور آخرت میں جو بدلہ ہے اس کو تو کیا ہی کہنا. یہ ایک اور موقع بھی ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں اس کا فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے. اس موقع کا جانور میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری زندگیوں کا ایک زمانے میں حصہ رہے اور یہ 10 دنوں کے لیے پھر حصہ بن جاتے ہیں. اس میں ہمیں اور سے جانوروں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے اور اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو جانور ہیں ان کی زندگی کیا ہوتی ہے. کھانا پینا، ہوائی ضروریات سے فارغ ہونا، نسل بڑھانا اور مر جانا، یہ ان کی زندگی ہے. آپ غور کریں تو ان کی زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. اگر یہی طرز زندگی میرا اور آپ کا ہے، اگر میں اور آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں موج مستی کرتے ہیں، کبھی ہری گھاس کے پیچھے ہم جاتے ہیں، کبھی سوکھی گھاس کے پیچھے ہم جاتے ہیں اور یہی ہماری زندگی ہے، ہم بھی اپنی نسل کو بڑھاتے ہیں، کچھ یہ سارے کام ہم قدر تہذیب کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی ہم بہرحال رشتہ لے کے جاتے ہیں کہیں پہ، ہم کھانا جو ہے پکا کے کھاتے ہیں، کچھ تہذیب ہمارے اندر آ گئی ہے. تو ہم کیا تہذیب دار جانور ہیں؟ ہم کیا سویلائز جانور ہیں؟ یہی ہمارا یہ نظریہ ارتقا تو کم و بیش یہی بتاتا ہے. کیا یہی ہے ہم، یا ہماری زندگی کا کوئی بڑھتر مقصد ہے؟ ہم کوئی اخلاقی وجود ہیں؟ جانور کو آپ کسی کی بھی گھاس اٹھا کے دے دیں، جانور تو نہیں دیکھے گا اس کی گھاس ہے یا کس کی گھاس ہے، بولے گا گھاس ہے کھا جاؤ. انسان دیکھے گا کہ مال میرا ہے یا کسی اور کا ہے، جائز ہے ناجائز ہے. تو یہ تقابل کرنا چاہیے کہ میں اور آپ جانوروں کی سطح پر تو زندگی نہیں گزار رہے. پھر اپنے بچوں گھر والوں کو بھی ہمیں جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ باتیں گھر والوں کو بھی بتانی چاہیے کہ بھائی یہ دین کا ایک بڑا مطالبہ ہے، بڑی عبادت ہے، بڑا غیر معمولی موقع ہے. اس موقع پر آئیے میرے ساتھ بیٹھیے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ اس کی اسپرٹ. یہ بتائیے کہ حضرت ابراہیم نے یہ کیا تھا اور موقع ملا تو ہم بھی یہی کریں گے، اپنی جان دے دیں گے. اچھا جان تو نہیں لیتے اللہ تعالیٰ، وہ تو کہتے ہیں میرے زندگی میرے اس حکم کے مطابق گزار لو. زندگی بھی نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں میری مرضی کے مطابق گزار لو، اور وہ بھی کوئی زیادہ مطالبات نہیں کرتے، ان کو ہی ہم پورا کرنا ٹھیک طریقے سے. تو اپنے گھر والوں کو انوالو، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ پوچھا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تیار ہوں جس طرح آپ چاہیں. یہ اسپرٹ ہمارے اندر ہونی چاہیے، اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے چاہیے. اور پھر جو آخری چیز جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں کہ قربانی جس طرح ہم سمجھتے ہیں خیال کرتے ہیں کوئی مجرد عبادت نہیں ہے، بلکہ اصل میں حج کی عظیم عبادت سے ہمیں متعلق کیا گیا. یہ اصل میں قربانی جو ہے وہ حج کی عبادت ہے، حج کے موقع پہ کی گئی ہے. حج کی یا عمرہ دونوں کے ساتھ قربانی ہوتی ہے. ہم کرتے کیا ہیں اس موقع پہ؟ ہم عید کا تہوار مناتے ہیں. تو دیکھیے دین اسلام نے کیا کیا ہے کہ جو کچھ حج میں ہو رہا تھا، حج میں تو ہوتا ہی نا کہ کچھ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور اس کی بھی ایک اسپرٹ ہے. ہمارے یہاں حج کا معاملہ تو یہ ہے نا کہ لوگ سمجھتے ہیں گناہ بخشوانے کا ایک ذریعہ، چلے گئے گناہ بخشوائے، اب نئے سرے سے آگے گناہ کرنا شروع کرتے ہیں. فرق کچھ بھی نہیں پڑتا، بس یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے جتنا بھی اکاؤنٹ تھا وہ کلیئر کرو پھر نئے سرے سے شروع کر دو. حج اس بات کا نام نہیں ہے. حج اصل میں کس چیز کا نام ہے کہ شیطان نے میرے رب کے خلاف جو اعلان جنگ کیا تھا کہ وہ مداخلت کرے گا اس کے منصوبے کے اندر، تو جو جنگ اس نے چھیڑی ہے تو میں شیطان کو بتاؤں گا کہ میں اپنے رب کی طرف سے لڑنے کے لیے موجود ہوں. شیطان کو یہ میدان خالی نہیں ملے گا، میں لڑنے کے لیے آ رہا ہوں، میں لڑنے کے لیے آ رہی ہوں. یہ لبیک اللہم لبیک کی اسپرٹ ہے. اس وقت ظاہر ہے میں حج پہ پوری گفتگو نہیں کر رہا، لیکن اختصار سے بیان کر رہا ہوں. حج کی اسپرٹ یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس عظیم جنگ کے لیے وقف کر دینا جو کہ پہلے سے جاری ہے، روز ازل سے جاری ہے، جس میں شیطان اعلان کر چکا ہے کہ میں تو لڑ رہا ہوں. یہاں کسی کو خبر ہی نہیں ہے، مسلمانوں کو بھی خبر نہیں ہے. سمبولکلی اللہ تعالیٰ اس عبادت کے ذریعے سے اصل میں ہمیں اس جنگ سے متعلق کرتے ہیں. یہ جو ہم اصل میں دیکھیں نا حج کر کے آخر میں کرتے کیا ہیں 3 دن تک مینا میں سنباری کرتے ہیں شیطان کے اوپر. وقت نہیں ہے اب کسی بات کے موقع پہ اگر آپ لوگوں نے سوال کیا تو میں بتا دوں گا، ایک ایک رکن کو لے کے بتا دوں گا کہ وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا وفاداری کا اظہار ہے، اور اس کی وفاداری میں شیطان سے لڑنے کا اصل میں پورا تمثیلی اظہار ہے. تو اس تمثیلی اظہار کا ایک جز قربانی کی شکل میں لیا، اور جو باقی لوگ حج کرنے نہیں گئے ان سے متعلق کر دیا. باقی چیزیں وہ بھی دیکھیے ایک ایک کر کے.
وہاں پر ایک معاملہ کیا ہوتا ہے کہ عرفہ کے دن امام جو ہے خطبہ دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معلوم ہے حجۃ الوداع جو بڑا مشہور خطبہ دیا تھا اور پھر نماز پڑھائی تھی جمع، ظہر اثر کی جمع کر کے نماز پڑھائی تھی. اس پوری چیز کو سمبلائز کر دیا عید کی نماز، وہی خطبہ اور وہی 2 رکعت نماز بالکل متعلق کر دیا کہ تم اس چیز سے متعلق ہو جاؤ جس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پکار رہے تھے، جس طریقے سے انہوں نے تربیت کی، یہی پروسیس یہاں پہ بھی ہوتا ہے. عید بالکل اسی طریقے سے متعلق کر دی گئی نماز کے ذریعے سے. پھر جو مینا کے ایام میں حکم ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرو، تو ان سارے ایام میں، ایام تشریق میں یہاں پر بھی تکبیروں کو لازمی قرار دے دی ہے. یہ ایک سنت ہے، تکبیرات پڑھنا ایک لازمی سنت ہے کہ نبی کی فجر سے 13ویں کی اثر تک تکبیرات پڑھنا، اللہ کی کبریائی بیان کرنا. تو یہ اصل میں کر کیا رہے ہیں؟ جو حاجی وہاں کر رہے ہوتے ہیں ہمیں ان سے متعلق کر دیا جاتا ہے. اور پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تلقین کی کہ ان 10 ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال، یہ روایت لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ روایت کہہ کیا رہی ہے کہ بھئی رمضان اتنا بڑا مہینہ ہے، شب قدر بڑی رات ہے، ان 10 دنوں میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ سوائے اس کے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کی نیکیاں ہیں، تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ان دنوں کے علاوہ اگر کوئی شخص جہاد کرے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا دوسرے دنوں کا جہاد بھی اس کے برابر نہیں. جہاد بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی جان دے دے، جان اور مال دونوں اس کام میں لگا دے اور اپنی جان دے دے تو پھر کہیں جا کے وہ اس سے میچ کر سکتا ہے. اس لیے کہ اس کی اسپرٹ یہی ہے. آپ سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریلیشن بھی واضح کیا کہ اصل میں جہاد بھی برابر نہیں ہے الا کہ یہ کوئی جان مال لگائے اور اپنے آپ کو کھپا دے، اسے ہاتھ میں ختم کر دے. تو وہ ہے کہ اصل میں اس نے اسی تمثیل کو عملی شکل دے دی. جب عملی شکل دے دی تو ظاہر ہے اس کا درجہ زیادہ ہونا چاہیے، ورنہ تو وہی چیز بہتر ہے کوئی بھی عبادت کرنے. اور یہ کیا ہے، کیوں ہے یہ، اس کی اہمیت کیا ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ بھائی شیطان کے خلاف جنگ ہے کیا؟ برائی سے رکنا ہے، نیکی پہ عمل کرنا. یہی ہے نا اصل میں شیطان کے خلاف کوئی جنگ، اور تو کوئی جنگ نہیں ہو سکتی شیطان کے خلاف. جنگ یہی ہے کہ نیکیاں کرنی ہے، براہوں سے رکنا. تو یہی توجہ دلائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی آپ باقی سارے لوگ حجاج تو جا کے اس تمثیل کو پورا کر رہے ہیں، آپ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، تو آپ کثرت سے نیکیاں کر کے شیطان کو یہ میسج دو کہ اس جنگ میں ہم بھی شریک ہیں. قربانی کر کے، تکبیرات پڑھ کے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے تو میسج دو. اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے روزے کی بھی بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ اگلے پچھلے سال کے جو ہے گناہوں کا وہ کفارہ ہو جاتا ہے. تو یہ اسپرٹ ہم پہ واضح رہنی چاہیے، اور جہاد کی حج کی اسپرٹ ہم پہ واضح رہنی چاہیے، اور حج سے ہمیں اپنے آپ کو متعلق کرنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ادھر حج ہو رہا ہے ہمیں ادھر پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا. حج کی اسپرٹ پتہ ہونی چاہیے کہ لوگ لڑنے کے لیے گئے، شیطان کے خلاف اعلان جنگ کرنے گئے، اور اگر ہم نہیں جا سکے تو ہم انشاءاللہ جائیں گے، اللہ نے موقع دیا. اور جب تک اپنی جگہ پہ موجود ہیں تب تک ہم عملاً وہ جنگ لڑتے رہیں گے. یہ اسپرٹ اگر واضح ہے حج کی، قربانی کی اور ان ایام کی، تو پھر یقین جانیے کہ اس دفعہ آپ کا حج، آپ کی جو قربانی ہے، آپ کی جو عید ہے وہ ایسی ہوگی کہ اللہ کے فرشتے آپ کا اجر سمیٹنے کے لیے دوڑے آئیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.